بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کرتے ہیں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ خواب میں سمندر کا نظرانہ جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، فوری آرام ملے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری ہو تو کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو وہاں فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہو تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ مچھلی کے تیل میں جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ عصر اور مغرب کے درمیان گرم جلیبیاں کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو لوگ نہار منہ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کی قوت میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی استعمال کرو اور نہار منہ 4 گلاس گرم پانی پیو۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے شفا دیتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا بدلہ جلدی سے اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ سر میں درد ہو تو پالک نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال کریں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ انجیر دل کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہتا ہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کی استعمال سے خون پتلا ہوتا ہے۔ خون کی روانی بھی بہتر ہوتی ہے۔ شریف آدمی اچھی خصلت رکھتا ہے، دوستوں کی خبر گیری رکھتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد کبھی نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جہاں پھوڑا یا دانہ ہو وہاں تل کا تیل اور انڈے کی سفیدی کا لیپ کر دیں۔ اگر عورت مرد کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائیں: اپنا گزرا اور برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو روزانہ انجیر کھاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ جو لوگ رات کے وقت بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ لوگ دن بھر کام کرنے تو تھکتے نہیں ہیں۔ جس گھر میں مرغیاں ہوں وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ رات کو زیادہ جاگنے سے اور نیند پوری نہ کرنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں
ان لوگوں کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جب تک موسم میں باتوں کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ سوکھی ہوئی کھجوریں کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ کھیرے کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے تازہ رہتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کے بجائے اس کا شکر کریں اور مصیبت میں گھبرانے کے بجائے اس پر صبر کریں۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ داڑھ یا دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اسے پیس لیں اور لیموں کے چند قطرے ڈالیں، متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں، درد سے نجات مل جائے گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ 1 چمچ شہد کھا لیں۔ لیکوریا سے نجات کے لیے چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ بانجھ پن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ یا باریو المصورو پڑھیں۔ کچھ عرصہ مستقل اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہوگا۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد میں ملائیں، بچے کو صبح شام چٹائیں۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ جس گھر میں کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا مفید ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے، کیونکہ خوشنما پھول آنکھوں کو سکون دیتے ہیں، تازگی ملتی ہے۔ پھول اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ موٹے لوگ بھنے چنے کھائیں، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اگر آپ ہفتے میں 1 بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے نجات پاتے ہیں۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ صبح صبح اگر کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو۔
ماں باپ کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھنا عبادت اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ پانی میں تکھو ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ بدن کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، فائدہ ہوگا۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں، جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد دور ہوگا۔ سالن میں نمک کم سے کم کھاؤ تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ سوتے وقت روغن بادام میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لو، آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ زیادہ سوچنے سے سر میں درد ہوتا رہے گا، جسمانی تھکن بھی ہوگی۔ واش روم اور غسل خانے میں داغ دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کرو۔ اخروٹ معدے کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کا بہترین علاج ہے اور پیٹ کے کیڑے ختم کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کام کر کے جلدی تھک جاتے ہو تو روزانہ 1 سیب کھاؤ، ہر قسم کی تھکن دور ہوگی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ہمیشہ سخاوت کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر گزارنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ، زیادہ آم کا جوس مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ چہرے پر نیم کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو اس کے لیے جامن کھائیں۔ بچہ رات کو نہیں سوتا تو بچے کو شہد چٹائیں۔ اگر الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو مریض کو بتائے بغیر 0 کے کیپسول میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائیں گی۔ جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ چقندر کھائیں۔ جن عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہیں وہ کچا انار کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھاؤ۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضاکو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلیں کم استعمال کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کا جوا چبانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان رہے گا۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو مکھن کی طرح پگھلاتی ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ اگر بال گرتے ہیں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ اخروٹ کھاتے ہیں ان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے
تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چکنائی والی اشیاء کھانے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو یا پیشاب کا تو دودھ میں کلونجی ملا کر پی لو، شوگر بھی ختم ہو جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گلیسرین لیموں کا رس عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں، روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ جس گھر میں عورت کی اونچی آواز باہر جائے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے، کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں، ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ روٹی جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہیں انہیں روزانہ کیلے کھلائیں۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو فوراً نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، نیند آ جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد نہیں ہوگا، روٹی ہضم ہو جائے گی۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں بنتے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ سیب کھاؤ۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ جس گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتے ہیں وہاں پر جوریاں نہیں آتی۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کھا لیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال کر دودھ ابال لو، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ انڈے استعمال کرو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ٹکڑا مل دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹیں۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت رہے گی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرہ تازہ رہتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کھاؤ، بکری کا دودھ پی لو، پتلے ہونے لگ جاؤ گے۔ جس بندے کی سانس پھول جائے تو وہ آڑو کھائے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں ادرک استعمال کیا کریں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ چاولوں کے پانی کو ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ بدہضمی کا مسئلہ دور ہوگا، لو بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا۔ گرم موسم میں بند جوتے پہنو گے تو نظر اور دماغ کمزور ہوں گے۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ لیموں کو چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہوتا ہے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جوانی واپس چاہتے ہو
تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھو لو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر داغ ہو تو کھیرے کا استعمال کرو۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، ہر قسم کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ 1 چمچ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، موٹاپا کم ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کیا کرو۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ جوڑوں کی درد کی صورت میں چقندر کھائیں، یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ ادرک، لیموں کا رس، زیتون کے تیل کو 1 چمچ آدھی گلاس پانی میں ملا کر پئیں، جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی تکلیف ختم ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔